اور یمن کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے جس میں یمن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے 4 ملین اسرائیلیوں کو شیلٹرز میں بھیجا ہے. اور اسی درمیان فن لینڈ نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. فرانس اور برطانیہ کے بعد سب سے پہلے تو ظاہر فرانس اور اس کے بعد برطانیہ اور پھر جرمنی پھر کینیڈا پھر آسٹریلیا. ظاہر ہے کہ یہ تمام ویسٹ کے بڑے ممالک ہیں یہ تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. تو اس کے بعد باقی تمام ملک جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اناؤنس کرتے چلے جا رہے ہیں. آخر میں دنیا میں لگتا ایسا ہی ہے کہ صرف امریکہ ہی بچ جائے گا جو کہ فلسطین کو تسلیم نہیں کر رہا. اور امریکی عوام تو وہ تو ظاہر کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ویسٹرن فارن منسٹرز ہیں ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ کھل کر جو جی ایچ ایف ہے جو سٹارویشن پالیسیز ہیں ان کو کنڈیم کر رہی ہیں. اور سائبر اٹیک جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہوئے ہیں. اس وقت بھی سائبر اٹیک وہاں پر ہو رہا ہے اور ان کی بہت ساری ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک ہو چکی ہیں. اچھا حماس کا جو وفد ہے وہ ٹرکی پہنچا ہے اور جو ٹرکی کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ناظرین اسی درمیان جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور سٹیو وٹکوف کا جو دورہ ہے اور وہ پہلے سے ہی مشکوک تھا اور اس کے جو منصوبے ہیں وہ اب زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ہم نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ سٹیو وٹکوف کا بنیادی طور پر جو دورہ ہے وہ اسرائیل کو ایک ڈپلومیٹک کور دینے کے لیے ہے. جب وہ جی ایچ ایف کے سائٹ کے اوپر وزٹ کرنے کے لیے گیا وہ جی ایچ ایف جو 1300 کے قریب فلسطینیوں کو وہاں پر جو ہے وہ شہید کر چکی ہے براہ راست گولیاں چلا کر اور ہزاروں زخمی ہیں اور نمبر اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اس سائٹ کے اوپر وزٹ کیا گیا یعنی دنیا کا کوئی حکمران دنیا کا کوئی آفیشل وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اوپر وزٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کے جو کرائمز ہیں ان کو وائٹ واش کرنا ہے. تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سٹیو وٹکوف نے دورہ فائنلائز کرتے ہوئے کہا ہے اور غزہ کا دورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ غزہ میں کوئی فیمن نہیں ہے, غزہ میں کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی ہے, غزہ میں کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی ہے. یہ سٹیو وٹکوف کا بیان ہے اور ساتھ جو امریکی ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہے وہ بھی چونکہ ساتھ تھا اس نے بھی یہ بیان جاری کیا. دیر از نو فیمن ان غزہ. دا ایڈ پلان جو جی ایچ ایف نے دیا واز ہائیلی سکسیسفل. یہ امریکی ایمبیسڈر ٹو اسرائیل مائک ہاکوے کہہ رہا ہے, نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دے رہا ہے. یعنی بنیادی طور پر دیکھیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی 7 کے قریب بچوں کی شہادت ہوئی ہے بھوک سے. پوری دنیا کہہ رہی ہے سٹارویشن ہو رہی ہے لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سٹارویشن نہیں ہو رہی. اب سٹیو وٹکوف آیا وہ غزہ گیا اور غزہ جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی. یعنی کہ اسرائیل کے جو کرائمز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیکھیں جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو پھر خود امریکی انتظامیہ کے پاس کیا جواز ہوگا اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جینوسائیڈ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی جینوسائیڈ ہو رہی ہے نہ کوئی سٹارویشن ہو رہی ہے, ہم تو صرف حماس سے لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بھونڈی حرکت جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی گئی اور امریکہ نے اپنے آپ کو بالکل ریلیونٹ کر لیا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے سٹیو وٹکوف کیا کہہ رہا ہے. آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیو وٹکوف یہاں پر آیا اس کی کوئی ٹکے کی عزت یہاں پر کسی نے نہیں کی اور کسی نے جو ہے اس کو اپنی طرف نہیں بلایا کیونکہ وہ سب مڈل ایسٹ میں تو آلریڈی غصہ ہے کہ وہاں پر یہ حالت ہے اور تم مطلب کیا آ کر جو ہے وہ دورہ کرو گے. تو اس مقام کے اوپر آ کر جب سٹارویشن ہو رہی ہے اور لوگ روزانہ اور بچے وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں, تمام آبادی سٹارویشن کا شکار ہے, امریکہ کا آج 21ویں صدی میں یہ اناؤنس کرنا اور خود ان کا میڈیا یونائٹڈ نیشن ان کے اپنے لوگ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اس انتظامیہ کا کر یہ اناؤنس کرنا کہ نہیں یہاں پر تو کوئی سٹارویشن ہو ہی نہیں رہی ہے. تو جتنا بائیڈن نے ڈیمیج کیا امریکہ کو اور یہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک لیگیسی اپنے ساتھ لے کر جائے گی. ٹرمپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, بش کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے, تو بش نے بھی وہ نہیں کیا تھا جو اس وقت ٹرمپ کر رہا ہے. تو ٹرمپ کیا لیگیسی لے کر جائے گا اور امریکہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہا ہے. پوری دنیا ایک طرف پوزیشن لے کر کھڑی ہو گئی ہے اور جو امریکی انتظامیہ ہے وہ اسرائیل کی جینوسائیڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کو مکمل فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اس کے لیے وہ پورا انوائرمنٹ بنا رہی ہے کہ وہ جینوسائیڈ کنٹینیو رہے. اب جتنا وہ پریشر بلڈ ہوا تھا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ سارا دورہ ہوا اور ایٹ دی اینڈ کہا جا رہی کہ کوئی فیمن اور کوئی وہاں پر سٹارویشن ہو ہی نہیں رہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں وہ تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی اور اسرائیل کو یہ سارا جو کور امریکہ دے رہا ہے فیل ہوگا امریکہ بھی اور فیل ہوگا اسرائیل بھی اور وہ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی حماس وہاں پر موجود ہے, اس سے بڑا ان کا فیلئر اور کیا ہوگا. تو آج وہ دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی اسرائیل اور دنیا کی سپر پاور امریکہ اس کے پاس یہ ویپن بچا ہے کہ وہ سٹارویشن کرے گا فلسطینیوں کی. تو بہرحال یہ تو اعلان جنگ ہے, یہ تو انہوں نے ریجنل وار کی بات کی ہے نا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کنٹینیو رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا, پھر وہی ایکویشن ہے کہ دوبارہ تو یہ علاقائی جنگ کی طرف جب دھکیلا گیا ہے. بہت برے طریقے سے امریکہ اور اسرائیل اس میں ناکام ہوں گے. اور یہ میں صرف باتیں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں, میں سب سے پہلے تو جیک سلون کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ آ جائیے اور یہ ہے انجام اور یہ ہو کر رہنا ہے. دیکھنا اتنی بڑی مس کیلکولیشن امریکہ کی کہ جب ساری دنیا نے پوزیشن لے لی اور خود امریکہ میں جو صورتحال ہے اس سب کے باوجود امریکہ کا اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا, امریکہ کوئی دنیا نہیں ہے اور اسرائیل بھی کوئی دنیا نہیں ہے. تو وہ بہرحال اپنے امپائر کو ہی ڈکلائن کی طرف تیزی کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. جو فارمر امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے
जैक सैलमन, जो कि बाइडन के टाइम में था और इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर, ठीक है ना, आपको याद है सारा बाइडन का टाइम, और यही तो जैक सैलमन था, हॉकिश, और आज इसकी स्टेटमेंट जारी हो गई है। ये पहली बार इसकी स्टेटमेंट जारी हुई है। और जरा इसकी 3-4 हेडलाइंस देखिए। ये है अंजाम, द टाइम हैज कम फॉर अ परमानेंट सीज फायर इन गाजा टू ब्रिंग द कैप्टिव्स बैक होम। परमानेंट सीज फायर कर लेना चाहिए इसराइल को। देखिए मामूली बंदा नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि पूरी तरह से उस सारी जारियत में इन्वॉल्व रहा बाइडन के टाइम में। कंप्लेक्सिटीज जो है वो इसराइल फेस कर रहा है ऑन द ग्राउंड, और हॉरिफिक रियलिटी है ऑफ स्टार्विंग द इनोसेंट इन गाजा। भाई क्या फर्क पड़ता है कि अब ट्रंप क्या कह रहा है या स्टीव विटकॉफ क्या कह रहा है? सारी दुनिया कह रही है कि वहां पर स्टार्वेशन हो रही है, तो इन्होंने अपने आप को ज्यादा पस्ती में गिराया है, ठीक है ना, ज्यादा पस्ती में गिराया, और अपने आप को इन्होंने उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाया। नेतन्याहू के कैंप में जाकर खड़े हुए हैं, नेतन्याहू के साथ अपना नाम लिखवाया, और इन्होंने कुछ हासिल किया है। जैक सैलमन ये कह रहा है कि इजरायली फौज को शदीद कंप्लेक्सिटीज का सामना है हमास से लड़ने में ऑन ग्राउंड, और दूसरी तरफ ये हॉरिफिक रियलिटी गजा में क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों को और इनोसेंट्स को वहां पर स्टार्व कर रहे हैं। इसराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जो है वो पैदा कर रहा है गजा में ऑन पैलेस्टीनियन सिविलियंस, इनोसेंट्स, और ये बात सुनिएगा, इंक्रीजिंगली डीप एंड इंट्रेंच्ड इंटरनेशनल आइसोलेशन। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर यही खबरदार करके गए इसराइल को कि आइसोलेशन, और आज जैक सैलमन ये कह रहा है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से इसराइल आलमी सतह के ऊपर मुकम्मल आइसोलेशन और डीप आइसोलेशन की तरफ जब जा रहा है। इसराइल मस्ट प्रेजेंटेड अ बोल्ड एंड इमीडिएट ऑफर consisting of a permanent end to the war in exchange for the swift return of all captives। एक बोल्ड स्टेप इसराइल ले, और उसके बचने का रास्ता यही है कि वो सीज फायर की तरफ और परमानेंट एंड ऑफ द वॉर की तरफ जब वो चला जाए। Israeli leaders continue an open-ended military campaign that achieves minimal gains। Very, very important। ये जो इसराइल ने जंग छड़ी है, जैक सैलमन के मुताबिक ये ओपन एंडेड जंग है, ये एंडलेस वॉर है, और इसमें कोई गेन नहीं है इसराइल का, ठीक है। ये जैक सैलमन, और देखे ना कि चूंकि जैक सैलमन ने भी तो जो यहां पर इतनी शहादतें हुई हैं, थाउजेंड्स की तादाद में, तो इस वक्त तो यही सपोर्ट कर रहा था, तो एक निदामत भी है। अब देखे ना कि औरतों और बच्चों को यहां पर मारा गया है, तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए आज इतराफ भी किया जा रहा है कि बड़ा जुल्म जो है वो वहां पर हो रहा है, एक इतराफ भी किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि वो इतना बड़ा, जिसको चर्च ऑफ इंग्लैंड ने भी कहा कि ग्रेवेस्ट सिन, बहुत बड़ा गुनाह। अब ये जैक सैलमन, इसकी मैं दिसंबर 2024 की एक स्टेटमेंट, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसकी जरा एक स्टेटमेंट देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल, जैक सैलमन, लेट्स मेक श्योर इजराइल इजंट रिस्पांसिबल फॉर थर्ड फैमिन ऑफ द 21st सेंचुरी। ये उस वक्त क्या कह रहा था? कोई वहां पर स्टारवेशन नहीं हो रही, कोई एड नहीं रोकी जा रही, ये उस वक्त कह रहा। और आज क्या कह रहा है? तो वहां पर अमेरिका में ये भी एक सोच है कि भाई ये क्या है, मतलब कौन सी ऐसी ताकत है जो अमेरिकी इंतजामिया को कंट्रोल करती है? एक रियलिटी सामने है, क्या अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट यह है कि वो यहां पर जेनोसाइड को फैसिलिटेट करेगा, इसराइल के हर चीज को वो फैसिलिटेट करेगा, ये अमेरिका का क्या नेशनल इंटरेस्ट है? तो ये भी वहां पर एक बड़ी डिबेट है। तो ये वही जैक सैलमन है, और आज क्या कहते हैं, उसकी बात को आप एक एनालिसिस के तौर पर ले लें कि उसके मुताबिक इसराइल के लिए इस रास्ते पर कोई फतह नहीं है। तो ठीक है, इन्होंने जो करना है करें। मैं आपको बता दूं कि इसका नतीजा वही होगा जो अल्जीरिया में हुआ, इसका नतीजा वही होगा जो साउथ अफ्रीका में हुआ, और इनके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बड़े बड़े लंबे हैं और बड़े तवील हैं। तो ये आज बड़ा खतरनाक अमल हुआ है, बड़ा खौफनाक अमल हुआ है, और उनकी खौफनाक सोच का भी ये ऐलान है कि ये रीजनल वॉर की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अभी भी इस मुकाम पर भी जेनोसाइड को जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैदान जंग में ही अल्टीमेटली सारे फैसले होंगे। डेमोक्रेटिक जो लीडर है उसने ट्रंप को खत लिखा है, दिस इज योर चांस टू फुलफिल योर प्रॉमिस टू एंड द गाजा वॉर एंड रिस्टोर स्टेबिलिटी। डेमोक्रेटिक लीडर ट्रंप को लिख रहा है कि ये तुम्हारा प्रॉमिस था और इसको जब वो पूरा करो। अब ये एक हेडलाइन देखिए, वन डे फील्स लाइक 100 बिकॉज ऑफ द हीट, हंगर एंड डिस्ट्रेस। गजा में एक दिन ऐसा लगता है जैसे 100 दिन के बराबर हो, और स्टीव विटकॉफ कह रहा है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। खैर, यमन ने जनाब अटैक किया है, और यमन ने कहा है कि द ऑपरेशन कॉज्ड 4 मिलियन ज़ायनिस्ट टू हेड टू शेल्टर्स एंड हाल्टेड एयरपोर्ट ऑपरेशन। ये एक बड़ा अटैक है कि वो कह रहे हैं कि 4 मिलियन इजराइलियों को हमने शेल्टर्स की तरफ धकेला है, और एयरपोर्ट्स की जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हुई, और एयर ट्रैफिक जब उसको बंद किया गया। 4 मिलियन इजराइली, मतलब आधा इजराइल जब, तो फेल होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट में भी फेल होंगे, ये इस रास्ते के ऊपर भी फेल होंगे, और ये ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, इसका नतीजा विद नो इजराइल निकलेगा। और ये सारा जो ये क्राइम्स और जुल्म कर रहे हैं, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, ठीक है ना। और इनको सोचना चाहिए था कि पिछली सेंचुरीज में क्या होता रहा है, इनको सोचना चाहिए था। अपनी तारीख से इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, और जो नेतन्याहू ने गलती की है, जो इसराइल ने गलती की है, बड़ी खौफनाक गलती इन्होंने कर दी है। इतने लोगों को मार दिया है और अभी भी मारने पर ये तुले हुए हैं। और वैसे भी जो हजारों बच्चों को और औरतों को मार देता है वो क्या खबीस और मकरू और शैतान होगा,
ٹھیک ہے، تو یہ اسی انجام کو پہنچے گا. دنیا بہرحال اب آگے بڑھ رہی ہے. فن لینڈ نے جناب اناؤنس کر دیا ہی از ریڈی ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ. بالکل کوئی ملک نہیں بچے گا جو فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرے. ہر ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. بعد میں صرف امریکہ بچ جائے گا، اور امریکہ میں بھی ایک امریکی انتظامیہ. فن لینڈ بڑا زبردست ملک ہے، اس نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں. فلسطینی ریزسٹنس نے ایک ویڈیو شیئر کر دیا، اسرائیلی کیپٹیوز ان کی ویڈیو شیئر کی ہے، اور پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی سٹارویشن کا شکار ہیں. ان کی بھی جناب ہڈیاں نکلی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو فلسطینی ریزسٹنس نے ویڈیو میں لکھا کہ دے ڈرنک اینڈ ایٹ وٹ وی ڈرنک اینڈ ایٹ. تو اگر ہمارے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کے پاس کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو سٹارویشن ہو رہی ہے اسے جو کیپٹیوز ہیں وہ بھی سٹارویشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس ویڈیو سے جو جاری ہوئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ اسرائیل میں مزید غصہ بڑا ہے. یہ پہلی اس نوعیت کی ویڈیو ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جو کیپٹیوز ہیں بڑی اچھی صحت کے اندر پہلا ایسا موقع ہے کہ وہ سٹار ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل نے چونکہ امداد روکی ہوئی ہے. ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے حماس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ. اسرائیل سٹیپس ٹو ڈسپلیس ریزیڈنٹس آف دا غازہ اینڈ انیکس دا ویسٹ بینک کین ناٹ بی ایکسپٹڈ. یہ ان ملکوں کو پہلے ہی اقدام اٹھا دینا چاہیے. یہ آلریڈی دیر کر رہے ہیں، مصر بھی دیر کر رہا ہے اور جارڈن بھی دیر کر رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کا یہ ہٹ دھرمی، یہ ضد اور یہ ڈسٹرکٹیو پالیسی، یہ جینوسائیڈل پالیسی، یہ بڑے اس کو ایک آخر کار ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گی. اور ایسا ایک آتش فشاں یہاں پر پھٹے گا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اور یہ جو مائک ہاکوے ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا یہ غزہ میں جب ابھی گیا ہے تو کہتا غازہ ریزیڈنٹس لوز ٹرمپ. بعد میں ڈیلیٹ کر دیا کچھ دیر پہلے. کہتا غزہ کے لوگ بڑی ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں، کچھ دیر پہلے جب ڈیلیٹ کر دیا ہے. دیکھیں دنیا کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. انڈیا کے حوالے سے کتنی بڑی خبر آئی ہے. انڈیا کے حوالے سے یہ خبر چلی کہ انڈیا نے ریفیوز کر دیا، روک دیا ہے رشیا سے آئل بائی کرنا. ٹرمپ نے کہا ویری گڈ ڈیسیژن اور یہ ہم مزید ان کو سیدھا کریں گے. آج جو خبر آئی ہے کہ انڈیا نے کوئی نہیں روکا، انڈیا آئل لے گا رشیا سے، جو امریکہ نے کرنا کر لے. جو ٹرمپ نے دھمکیاں لگانی لگائے. یہ دنیا اس انداز میں جو تبدیل ہو رہی ہے. اچھا، اسی درمیان آسٹریلیا کے جو فارن منسٹر ہیں اسرائیل کے ایمبیسڈر کے ساتھ وہ ملا ہے اینڈ کریٹیسائزڈ اسرائیل بیہیویئر ان غزہ ڈیورنگ اے کلوز میٹنگ ود دا اسرائیلی ایمبیسڈر. ٹھیک ہے، یہ معاملات جب وہاں پر ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ سائبر اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر. جو اسرائیلی ویب سائٹ ہیں ہیو اسٹاپڈ فنکشننگ فالوئنگ دا سائبر اٹیک while others have had political messages published on them. بہت ساری ویب سائٹ جب ہیک ہو گئی ہیں اور بہت ساری کے اوپر جب وہ میسیجز چلائے گئے ہیں. ایک بڑے حملے جو ایران سے بھی ہو رہے ہیں، نارتھ کوریا سے بھی ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کے اوپر جب وہ حملے ہو رہے ہیں. اب یہ ایک لمبی جنگوں کا ارادہ ہے ان کا. ذرا اسرائیل کے اندر سے ہم رپورٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نتیجہ نو اسرائیل ہوگا، کیونکہ آرمی، سوسائٹی سب کچھ ایگزاسٹڈ ہے اور ویپنس ان کے ویسے فیل ہو چکے ہیں. دیکھیں ویپن سے تو وہ لڑ ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو سٹارویشن کر کے لڑ رہے ہیں، اور اس کو بھی فلسطینی ابھی تک آپ دیکھیں سروائیو کر رہے ہیں. وہ لڑ رہے ہیں روزانہ اپنی زندگیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. تو مریب آن لائن یہ کہہ رہا ہے کہ حماس نے ہیوی ڈیتھ ٹول جو وہ اسرائیلی آرمی کے اوپر کیا ہے تھرو گوریلا وارفیئر دیٹ میں کنٹینیو فار ایئرز. دیکھیں ایک یہ تاریخ میں پہلے ہوا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی اس کے تحت جو ہے وہ جینوسائڈز کی جاتی ہیں، ایتھنک کلینزنگ کی جاتی ہے، بہت سارے کرائمز کیے جاتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی وہ سارا زبردست ہوتا ہے. نازی بھی تو آئیڈیالوجی تھی نا، نازیزم بھی تو بنیادی طور پر ایک آئیڈیالوجی تھی کہ ہم سپیریئر ہیں سب سے. تو یہ جو زائنسٹ ہے یہ بس ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے بس یہ کرنا ہے، تو وہ فیل ہوں گے اور بہت برے طریقے سے فیل ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہیوی نقصان، جانی نقصان ہوا اسرائیلی آرمی کو، اور جو گوریلا وارفیئر حماس لڑ رہی ہے یہ کئی سالوں تک لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ملٹری پریشر ان غازہ ول ناٹ لیڈ اینی چینج، کوئی کامیابی نہیں ملے گی. یہ مریم آن لائن لکھ رہا ہے. یروشلم پوسٹ فارمر کمانڈر آف دا اسرائیلی آرمیز گراؤنڈ فورسز دیر از آپریشنل ایگزاسشن اینڈ آور ریزرو فورسز آر ایکسٹریملی فٹیگڈ. آرمی پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو چکی ہے، اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ سٹارویشن کر رہے ہیں. بھوک سے فلسطینیوں کو مار کر یہ وہاں پر وکٹری اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں. خیر وقت بتائے گا، اور ابھی تک تو یہ فیل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت بتائے گا ان کے لیے جو کانسیکوینسز آئیں گے. آج برطانیہ سے ایک ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ جاری ہوئے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی آرمی، برطانیہ کے جو سولجرز ہیں وہ بہت زیادہ ان میں ریزنٹمنٹ ہے اسرائیلی کرائمز کے حوالے سے. یہ ڈی کلاسیفائڈ برٹش آرمی رپورٹ ہے، یہ آج جاری ہوئی ہے کچھ دیر پہلے. اسرائیل بومبز غازہ ہاسپٹلز ان اے وے جرمنی ڈڈ ناٹ ڈو ڈیورنگ ورلڈ وار 2. یہ ماڈرن ہسٹری کا ایک عجب المیہ ہے جو ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل انسان تو ہے ہی نہیں. نازیز جن کو یہ کہتے تھے سب سے بڑے وہ ولن ہیں، برٹش آرمی کی اس رپورٹ میں نازیز نے بھی ہاسپٹلز کے اوپر ایسے حملے نہیں کیے تھے جیسے آج اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ دنیا کی سب سے مکروہ طاقتیں ہیں جس سے دنیا کا پالا پڑا ہے.
اور یہ پوری دنیا کی نجات کی جنگ ہے, صرف فلسطینیوں کے نہیں ہے. بڑے مکروہ یہ طاقتیں ہیں. نازیز نے بھی ایسے ہاسپٹلز کے اوپر حملے نہیں کیے تھے جیسے آج اسرائیل کر رہا ہے. برٹش آرمی کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹ. It has become a common to find deep concern among British forces regarding Israel's conduct in Gaza. اب یہ بڑی ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے برٹش آرمی میں, روزانہ کوئی اور روٹین میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ کیسے جو برٹش فورسز ہیں, برٹش سولجرز ہیں, وہ اسرائیل کے کنڈکٹ جو غزہ میں ہے اس سے ہیپی نہیں ہیں, بلکہ اس پر بہت زیادہ کنسرنڈ ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں. آرمی پرسنل اسپیک مور فرینکلی دین منسٹرز اباؤٹ اسرائیلز وار کرائمز ان غزہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو برطانوی آرمی کے سولجرز ہیں وہ زیادہ کھل کر بات کر رہے ہیں دین دا پولیٹیکل لیڈرشپ. اور جو برطانیہ کا فارن سیکٹری ہے اس نے کنڈیم کیا ہے جو جی ایچ ایف ہے اور جو 8 سائٹس کے اوپر حملے. تو اسٹیو وٹکاف کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ پتہ نہیں سمجھتے ساری دنیا بے وقوف ہے, ساری دنیا بے وقوف نہیں ہے. اور نیو یارک ٹائم کی یہ رپورٹ ہے, India will continue to buy oil from Russia despite threats of sanctions that President Trump may impose. بڑا آپ دیکھیں بڑا ڈینجرس ٹائم آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں ان کی یہ حرکتیں. اب یہ ٹرمپ اناؤنس کر رہا ہے کہ وہ سیکنڈری ٹیرف لگائے گا جو رشیا سے آئل خریدے گا, یعنی چائنا کے اوپر سیکنڈری ٹیرف, یعنی انڈیا کے اوپر سیکنڈری ٹیرف, یعنی برازیل کے اوپر ٹیرف, اور جو سوئٹزرلینڈ کے اوپر ہوا ہے, جو کینیڈا کے اوپر, اور یورپی یونین کون سا سسٹینیبل ہے. تو انڈیا اس گریٹ گیم کا اور اس ورلڈ آرڈر کا ایک بڑا پلیئر ہے اور امریکہ کا اس خطے میں سب سے بڑا اتحادی ہے. انڈیا نے کوئی ڈیل نہیں کی امریکہ سے, انڈیا نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی امریکہ سے, کیونکہ وہ امریکہ کی شرائط ماننے سے انکاری ہے. اور یہ خبر گھومی کہ انڈیا نے روک دیا ہے آئل کی جو پرچیزنگ ہے وہ رشیا سے. اور ٹرمپ نے کہا مطلب تکبر میں کہ دیکھا میں نے ادھر دھمکی لگائی اور دیکھو انڈیا کیسا ڈھیر ہو گیا. آج انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو خریدیں گے, نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے انڈیا خریدے گا. اگر انڈیا خریدتا رہتا ہے رشیا سے آئل, اور انڈیا نے یہ بھی کہا کہ ہم F-35 نہیں خریدیں گے بلکہ وہ فرانس سے خریدیں گے یا رشیا سے خریدیں گے, تو یہ کتنا بڑا یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. اچھا جی, اگر امریکہ سینکشن یا مزید ٹیرف لگاتا ہے انڈیا کے اوپر, تو انڈیا اس گریٹ گیم کا اور اس ورلڈ آرڈر کا بہت بڑا پلیئر ہے. اور اگر یہ پھڈا یہاں پر آگے بڑھتا ہے جس کے بہت بڑے امپیکٹس ہوں گے, تو بہرحال ایک ٹرمپ اپنے انداز میں ورلڈ آرڈر شیپ دے رہے ہیں جس میں اسرائیل میں گریٹر اسرائیل بننا ہے, جس میں یورپ کو بھی انہوں نے سرنگوں کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور کینیڈا اور سب کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, پناما, گرین لینڈ سب اس کے ذہن میں ہے. اوورآل لڑائی چائنا کے ساتھ ہے, ایران کی جنگ کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اوورآل ہم ایک ڈینجرس ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور صرف اسرائیل نہیں گرے گا, پورا آرڈر گرے گا, یا پھر ایک نیا آرڈر بنے گا جس میں گریٹر اسرائیل ہوگا, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ اسرائیل بھی جائے گا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ سارا ایول جو آرڈر ہے یہ بھی جائے گا, اور پوری دنیا کو نجات حاصل ہوگی, ویسٹرن گورنمنٹس کو بھی نجات حاصل ہوگی جو اسرائیل کے انفلوئنس میں ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, اپنے رائے سرکا کریں. اجازت دیجیے, اللہ.